زندگی گزاری ائمہ کے مطابق۔ تو بنیادی چیز کیا ہے جو ایام غیبت میں مومنین کو جس کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ حضرت 7ویں امام سے روایت ہے، مولا نے فرمایا کہ اللہ اللہ یا فاللہ اللہ فی دینکم اذا فقد الخامس من ولد السابع۔ خدا کے لیے اپنے دین کا خیال رکھنا۔ 7ویں امام فرما رہے ہیں خدا کے لیے اپنے دین کا خیال رکھنا کہ جب 7ویں کا 5واں بیٹا غائب ہو جائے۔ آپ لفظ پر غور کیا آپ نے؟ جب 7ویں کا 5واں غائب ہو جائے۔ 7ویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ اذا فقد الخامس من ولد السابع۔ 7ویں کا 5واں بیٹا جب غائب ہو جائے گا۔ 7واں کون ہے آپ کا امام؟ امام موسیٰ کاظم ہے۔ خود امام موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں 7ویں کا 5واں بیٹا جب غائب ہوگا۔ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میرا؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ جملہ باہر نقل ہو تو امام یہ کہ میں نے تو کہا تھا 7ویں کا 5واں، میں نے یہ کب کہا تھا کہ میرا؟ ڈھونڈو جا کر کون سا 7واں؟ تو آپ نے توجہ فرمائی، یا اگر کوئی چھپا ہوا سن رہا ہے گفتگو کو، کتنی شدید امام جھوٹ بول نہیں سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، حقیقت بتا نہیں سکتے، تو حقیقت اس طرح سے بتائی کہ جان بھی بچ جائے راوی کی اور پیغام بھی پہنچ جائے۔ لہذا جب یہ بات آئی اذا فقد خامس من ولد السابع، 7ویں کا 5واں بیٹا، تو خبردار اپنے دین کا خیال رکھنا، اپنے دین کا خیال رکھنا۔ تو آپ نے پہلی چیز دیکھی جو غیبت کبریٰ کے اندر ہے، اپنے دین کا خیال رکھنا۔ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، امام کو ضرورت ہوگی۔ دیکھیے ہمارے مراجع بھی کہتے ہیں کہ پڑھیں ہمارے بچے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ امام کو ضرورت ہوگی، وہ کہتے ہیں پڑھیے، ترقی کیجئے، آگے بڑھیے، ملک کی خدمت کیجئے، قوم کی خدمت کیجئے، جس ملک نے آپ کو اس قابل بنایا اس ملک کی خدمت کیجئے، وہاں پر اچھائیوں کو ایجاد کیجئے، کریٹ کیجئے۔ وہ اس عنوان سے بتاتے ہیں اللہ لا یزیلکم احد عنہا، خبردار دیکھو تمہارے دین سے کوئی بھی تمہیں ہٹا نہ سکے۔ تو توجہ فرمائی آپ نے کہ غیبت کبریٰ کا پہلا مرحلہ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں، 7ویں امام کی نظر میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے غیبت کبریٰ میں کہ اللہ فی دینکم، خدا کے لیے اپنے دین کا خیال رکھنا۔ لا یزیلکم احد عنہ، تمہیں کوئی تمہارے دین سے ازالہ یزیلو، زائل کرنا، ہلا نہ دے، اپنے دین سے ہٹائے مت۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِحْنَةٌ امتحن اللہ بها خلقہ، یہ غیبت وہ امتحان اور آزمائش ہے کہ جس غیبت کو خدا 12ویں کو دے گا اور اپنی مخلوق کا امتحان لے گا۔ آپ نے توجہ فرمائی، 2 مسئلے آئے ابھی تک ہمارے سامنے روایت کی روشنی میں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ دین کو بچانا ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے کہ جو خدا لے گا ہم سے۔ یرجع من کان القائل بامامتہ، اتنی لمبی ہوگی غیبت 12ویں امام کی کہ جو امام زمانہ کی غیبت پر عقیدہ رکھتا ہے وہ سب کے سب پلٹ جائیں گے 12ویں امام کی امامت سے۔ تو غیبت کبریٰ میں اپنے آپ کو بچائیے کہ آپ 12ویں امام کی امامت پر باقی رہیں۔ لہذا امام نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز غیبت کبریٰ کے اندر اللہ فی دینکم لا یزیلکم احد عنہا، کوئی بھی آ کر تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹائے۔ کیا کہا امام نے؟ کوئی بھی آ کر، چاہے امام حسین کا نام لے کے مجلس پڑھے، چاہے شمر کا نام لے کے مجلس پڑھے، چاہے پسر سعد کا نام لے کے مجلس پڑھے، آپ کو اپنے دین کو دونوں ہاتھوں سے نہیں، دانت سے نہیں، پورے وجود سے پکڑ کر رکھنا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو کوئی تمہارے دین سے تمہیں ہٹا نہ دے، اور کہا کہ یہ محنہ، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ امتحن اللہ بها خلقہ، خدا امام کو غیبت عطا کرے گا اور اس کے بعد اپنی مخلوق کی آزمائش دے گا۔ اور جب غیبت میں جائے گا نا تو ظہور تک وہ لوگ کہ جو مانتے ہیں امام کی غیبت کو اور امام کی امامت کو، وہ پلٹ جائیں گے، کہیں گے کوئی 12واں نہیں ہے، نہیں آئے گا، آنا ہوتا آ چکا ہوتا۔ تو یہاں تک 3 باتیں سمجھ میں آ گئی، آزمائش ہے، دین بچانا ہے، اور تیسری چیز کہ لوگ پلٹ جائیں گے۔ مومنین اور غیبت کبریٰ، مومنین کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مومنین کو اپنا دین بچانا ہے، مومنین کی آزمائش ہے، اور اس کے بعد ایک چیز خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ پلٹ جائیں گے 12ویں کی امامت سے، جو مانتے ہیں۔
یہ جو تیسری چیز ہے پلٹ جائیں گے، یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ دین بچانا تقریباً آپ کو پتہ ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ امام کی غیبت آزمائش ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ پلٹ جائیں گے، مولانا سب سے امپورٹنٹ یہ ہم کیا کریں کہ نہ پلٹیں۔ وہ دین تو ہم کسی نہ کسی طرح سیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، زیارت پہ جا رہے ہیں، جا کر دعا قنوت میں دعا کر رہے ہیں، قرآن، نماز، روزہ، تمام عبادتیں، تو دعا یہی ہے کہ دین بچ جائے، تو انشاءاللہ خدا بچائے گا۔ اور پھر غیبت کبریٰ آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ پلٹنے والی بات مولانا بتائیے تاکہ ہم اپنی نسل کو منتقل کریں، کہ تاکہ ہماری نسلیں امام کی 12ویں امام کی امامت سے نہ پلٹیں۔ یہ سب سے میرا خیال یہ، کیا خیال ہے آپ لوگ، مطلب میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ جو تیسری چیز ہے کہ امامت سے پلٹ جائیں گے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ اس سے کیسے بچا جائے کہ ہماری نسلیں اور ہم نہ پلٹیں۔ یہاں پر ایک برسبیل تذکرہ، بس ظہور ہونے والا ہے، ظہور ہونے والا ہے، ظہور ہونے والا ہے۔ کون کہہ رہا ہے ظہور ہونے والا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ جناب امیر نے بتایا آپ کو، یا حضرت حجت نے، خدا نے؟ یہ 14 کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ خوب سمجھ، ایک ایک نعرے پر دھیان رکھیے خوب غور سے۔ جو نعرہ آپ کو سکھایا جاتا ہے، پہلے اس نعرے کو پبلک میں، عوام میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، پھر اس نعرے کو رواج دیا جاتا ہے، رواج کے بعد آپ کی مینٹیلٹی کو بدلا جاتا ہے، آپ کی سائیکولوجی کو بدلا جاتا ہے، ریلیجیس سائیکولوجی کو بدلا جاتا ہے، چوتھے مرحلے پر آ کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے آپ کی مینٹیلٹی سے، آپ کی سائیکولوجی سے۔ کسی کو اجازت مت دیجیے کہ آپ کی مینٹیلٹی کو بدلے، کسی کو اجازت مت دیجیے کہ آپ کی ریلیجیس سائیکولوجی کو بدلے، کسی کو اجازت مت دیجیے کہ جو اصلی اور پیور ترین تعلیمات، پیورسٹ تعلیمات ہیں اہل بیت کی، اس میں آ کر کوئی رخنا ڈالے۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کو، اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ کم من ضلالۃ زخرفت بآیۃ من کتاب اللہ، کتنی گمراہیاں ایسی ہیں جو قرآن کی آیت کے ذریعے سجا کر پیش کی جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت سے تو بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا۔ مولا فرمانا کتنی گمراہیاں ایسی ہیں جو قرآن کی آیت کے ساتھ سجا کر پیش کی جاتی ہیں، کما جس طرح سے تانبے کے سکے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ مولا فرمانا النظر الی فیہ سوا والبصراء بہ خبراء، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ اصلی سکہ جو سونے کا ہے یہ بھی سونے کا ہے، یہ جس پر تانبے پیتل کا سکہ ہے یہ بھی سکہ سونے کا ہے، سونے کا پانی چڑھا ہے، آنکھ سے دیکھ کے تو نہیں سمجھ سکتا، تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ دونوں ایک ہی سکے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں والبصراء بہ والخبراء، جو اچھی طرح سے بصیرت رکھتا ہے، جو وزڈم ہے جس کی آنکھوں میں، جو کھرے اور کھوٹے کی پہچان سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر پانی چڑھا ہوا ہے۔ خوب توجہ کی، لہٰذا ہماری ان تقریروں کا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو بصیرت عطا ہو کہ کون امام حسین کی بات کر کے آپ کو رستے سے بھٹکانا چاہ رہا ہے، کون آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے، عبید اللہ ابن زیاد نے کیا آیت نہیں پڑھی تھی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلت دے۔ نعوذ باللہ، خانوادہ رسالت نعوذ باللہ خاکم بدہن رسوا ہو کر دربار میں ہمارے کھڑا ہے اور ہم عزت کے ساتھ دربار پہ بیٹھے ہیں۔ آیت پڑھی گئی یا پڑھی نہیں گئی؟ بتائیے آپ۔ پڑھی گئی، اور اگر پڑھی گئی تو غلط پڑھی گئی یا صحیح پڑھی گئی؟ مولانا آیت قرآن کی غلط پڑھی گئی، بالکل غلط پڑھی گئی۔ آیت اپنی تفسیر بیان نہیں کرتی ہے، اسی لیے قرآن ناطق کو خدا نے بھیجا تھا کہ آپ کو تفسیر بیان کرے، لہٰذا خوب اچھی طرح سے اپنے وجود کے اندر بصیرت پیدا کیجئے کہ کھرے اور کھوٹے عقیدے کو سمجھ سکیں۔